گلگت بلتستان کلچر کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہماری جو کلچر جو بکھرے ہوئے ہیں، ہر ضلع کے علیحدہ علیحدہ کلچر بھی ہیں، لیکن اگر ان سب میں ایک ہم ان کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے ہم نے یہاں اگرچہ بلتستان میں بھی کی جا سکتی تھی، کہیں اور بھی ہو سکتا، ہم نے سمجھا یہ ہمارا پروونشل کوارٹر ہے، یہاں گلگت بھی ہو اور یہاں ہر ضلع سے لوگ آ سکیں، آسانی سے آ سکیں، اور موسم بھی اسکردو کی نسبت یہاں قدر بہتر ہے، تو ہم نے اس موسم میں یہاں منتخب کیا۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ ہاں فورس کمانڈر صاحب بھی یہیں موجود ہوتے ہیں، چیف سیکریٹری چیف منسٹر بھی یہاں ہوتے ہیں، تو ہم نے سب ان کو بھی انوائٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی سرکاری سطح پر یہاں کے لوگوں کے خیالات سے، لوگوں کے احساسات اور لوگ جو چاہتے ہیں ان سے واقف ہو جائے، آگاہی ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ کیا۔ اور میں حقیقت میں دیکھا جائے تو میں نے دیکھا بڑی پذیرائی ملی ہر سطح پر، لوگوں نے اس کو جو ہے سراہا، ادیبوں نے، دانشوروں نے، شعراء نے اور ثقافت سے دلچسپی رکھنے والے جو شخصیات ہیں ان سب نے سراہا۔ چیف منسٹر صاحب آج آ گئے اور فورس کمانڈر صاحب کل انشاءاللہ ہماری اختتامی تقریب میں آ جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے ایک تو اتحاد اور یگانگت پیدا ہو جائے گی، ایک جو ایک دوسرے کے خیالات سے باخبر ہو جائیں گے، اور دوسرا ہماری جو ثقافت جو اب آہستہ آہستہ یہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، دوسرے علاقوں کی ثقافت کی آمیزش سے ہماری یہ ثقافت متاثر ہو رہے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کا ایک موقع مل جائے اور اس کا ایک شعور بیدار ہو جائے، اس کے ہم نے یہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے تقریبات اب اور علاقوں میں منعقد کرنے کے لیے گورنمنٹ اور جو نان گورنمنٹل جو فنکشنریز ہیں وہ اس کے لیے راستہ پیدا کریں گے اور اس کے لیے وسائل پیدا کریں گے تاکہ اس طرح کے کانفرنسز ہو اور گلگت بلتستان کے بکھری ہوئی ثقافت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے اور وہ نسل نو تک منتقل ہو سکے۔ جو ورکشاپ ہے کلچر کے حوالے سے اور بلتستان کلچر آرگنائزیشن نے جو آرگنائز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا کلچر گلگت بلتستان کا کلچر جو ہے بڑا خوبصورت کلچر اور پرانے زمانے کی جو ہماری جو ٹریڈیشنز تھی، روایات تھی، ہمارے جو کھانے پینے تھے، ہمارے جو اٹھنا بیٹھنا تھا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، وہ ایک یونیک قسم کے، اور خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ان کی ایک خاص منفرد حیثیت تھی، اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھولتے جا رہے ہیں، اور ہماری جو آنے والے نسلیں ہیں وہ ان کو بھول گئی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنی جو نئی نسل ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو کلچر ہے وہ کتنا رچ اور کتنا خوبصورت تھا۔ تہذیب و ثقافت، ادب، زبان، شاعری یہ کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے لازمی جز ہیں، ان کے بغیر قومیں نہ زندہ رہ سکتی ہیں نہ ان کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان بھی ایک قوم ہے، پاکستان کا 5واں صوبہ ہے گلگت بلتستان، یہاں مختلف تہذیب و ثقافت و زبان و ادب کی رنگا رنگی ہے، جہاں ایک طرف شینا ہے تو بروشسکی ہے اور وخی ہے اور بلتی زبان ہے، مختلف زبانیں ہیں، مختلف تہذیب ہے، مختلف ثقافت ہے۔ تو یہ ثقافتیں، جدید ثقافت کا جو طوفان آ رہا ہے اس کی زد میں بہی جا رہی تھی، ایسے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کو باقی رکھا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، حکومتی سطح پر نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی سطح تک یہاں کی زبان و ادب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال سے پہلی کلاس سے جو ہے یہاں کی مختلف زبانوں پر مشتمل قاعدہ اور کتاب نصاب میں شامل ہوگی وہ کتاب، اور تمام اسکولوں میں وہ کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مادری پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ایک نصاب مرتب ہے، اس میں شینا زبان اور بروشسکی زبان، بلتی زبان ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح تک اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے بھی تو تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، زبان و ادب کے فروغ کے لیے تہذیب و ثقافت کا
ہونا ضروری ہے، کیونکہ تہذیب و ثقافت کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی جو ہے وہ زبان و ادب کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک BCDF بلتستان میں ایک تنظیم ہے، گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، تو یہ اس کی بہت ساری کارکردگیاں ہیں، مختلف سیمینار کانفرنس سے یہ ادارہ قائم کرتا ہے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ۔ تو یہ 2 روزہ گلگت بلتستان تہذیب و ثقافت کا جو ہے یہ سیمینار ہے، یہ کانفرنس ہے، اس سلسلے میں اس کی پہلی نشست ہو چکی ہے، 5 نشستیں ان کی ہوں گی، ابھی دوسری نشست شروع ہونے والی ہے۔ تو اس میں مختلف ہمارے جو محققین ہیں، دانشور ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، مورخ ہیں، وہ اپنے اپنے مقالات پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ان مقالات میں یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کی تاریخ، یہاں کا ادب، یہاں کی زبان اور یہاں کے مختلف جو رسوم و روایات ہیں، ان کے بارے میں مقالات پیش کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ میں ہمارے جو نوجوان ہیں، نوجوان جو نئی نسل ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس سیمینار میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، پھر اپنی زبان کو سیکھنے کی، اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ آگے چلنے کی اور اپنا ادب، اپنی زبان کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم زندہ قوموں میں شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ لکیلی GB کے حوالے سے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ورنہ ہمارے ہاں یہ ایک پہلے چلتا تھا، بلتستان کلچر فاؤنڈیشن ہے تو صرف بلتستان میں کام کر رہے تھے، یا گلگت کا ہے تو صرف ادھر گلگت میں کام کر رہے تھے۔ تو یہ بٹوین دا ریجن جو ہے نا ایک انٹریکشن کا بھی بہت اچھا ایک فورم ہوگا، پلس ایک دوسرے کے کلچر کو جاننے میں اگرچہ بہت کم اسپیشلی یوتھ کو اویئرنیس کی کمی ہے، تو وہ میرا خیال ہے اس میں یہ بہتری آئے گی اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو جائے گی، اور یہ ایک انیشل سٹیپ ہے۔ میں چونکہ ناشاد صاحب سے پہلے اس کے چیئرمین رہا ہے، تو اس وقت جو بالکل ہی تقریباً ختم ہو رہے تھے چیزیں، ہم نے اس کو ریوائیو کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ GB لیول پہ اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارے 2 یونیورسٹیز بن رہے ہیں، وہ ان کے کولابریشن سے یہ ایک بہت ہی اچھا آرگنائزیشن اور اچھا ادارہ فار دی یوتھ بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ آج کا پروگرام جی ہمارے BCDF نے ارینج کیا ہے، اور یہاں ہمارے وائس چانسلر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ اس میں ساتھ دیا انہوں نے، اور ہمیں موقع فراہم کیا اپنے یونیورسٹی میں یہ پروگرام کرنے کی۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے جی کہ ہمارا BCDF ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ثقافتی طور پہ، لسانی طور پہ ہمارا جو پورا GB ہے جو بہت پھیلا ہوا ہے زبان کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، ان سب کو متحد کیا جائے، اکٹھے کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔ تو آج کا یہ ایک اسی ذہن کا نظر ہے کہ آج کے یہاں ہم نے وقی زبان پہ، شنا زبان پہ، بلتی پہ، مختلف زبانوں پہ یہ مقالے لوگ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف ہے کہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ثقافت سے متعارف ہوتے ہیں۔ اولا تو یہ ہے کہ میرا ڈاکٹرل تھیسس کلچرل آئیڈینٹی پہ تھا، تو کلچر سے بہت بڑی قربت اور وہ ہے، اور پرٹیکولرلی KIU میں واپس آ کر جو میرا ہوم اصل انسٹیٹیوشن تھا، یہاں سے میں بلتستان یونیورسٹی گیا ہوں، تو بہت خوشی محسوس کروں آپ سب سے مل کے۔ اس طرح کے جو تقریبات ہیں، ان تقریبات کی وجہ سے ہمارے جو اہل علم ہیں اور جو خصوصاً ہماری اس پورے ثقافت کو، تہذیب کو بچانا چاہتی ہیں اور ان کی کاوشیں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پھر عوام تک وہ میسیج جاتا ہے، جو سافٹ میسیج، جو سافٹ امیج ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں 2 کتابوں کی تقریب رونمائی بھی ہوئی، جن میں سے ایک جو ایگے پرائمر ہے، بلتی رسم الخط کا قاعدہ، میں نے خود اس کو کمپوز کیا تھا اور BCDF نے اس کو شائع کیا اور آج اس کو لانچ بھی کر دیا۔ اور اسی طرح اب چونکہ گلگت بلتستان میں یہ جو اس کو انٹیگریشن کی طرف لے جانے کے لیے بلتستان یونیورسٹی نے حال ہی میں گلگت بلتستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کی منظوری بھی لی جا چکی ہے اکیڈمک کونسل سے، اور انشاءاللہ العزیز اب ہم اس فورم پہ آپ تمام کو، تمام اہل علم کو، تمام اہل دانش کو اور کلچرل ایکٹیوسٹ کو، ان سب کو دعوت دیتے ہیں، کھلی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جس طرح کے بھی ثقافتی سرمایے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ اولا اس کو ڈیجیٹل آرکائیوز میں، اینڈ دین سیکنڈلی ہارڈ سافٹ فارم میں بھی ان کو سب کو محفوظ کریں گے۔ جی، بلتستان کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلگت بلتستان کلچرل کانفرنس کا انعقاد ہم نے کروایا ہے۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے پورے گلگت بلتستان سے
جتنے بھی ہمارے دانشور اسکالرز اور اہل قلم ہیں وہ سب یہاں آئے، اور یہ شاید تاریخ میں، گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنے سارے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کے ثقافت پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ بلتستان کے کلچر کے ساتھ ساتھ پورے گلگت بلتستان کے ثقافت کو ہم اجاگر کریں، جس کے لیے ہم نے اسپیشلی جو انٹینجیبل کلچر ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ان تمام دانشوروں کو بلایا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ سے سکردو، گانچھے، کھرمنگ، شگر، گلگت، غزر، ہنزا، نگر، دیامر اور استور، ان تمام علاقوں کی نمائندگی شامل ہے اور وہاں کے اسکالرز کو بلایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مفید کانفرنس ہوگا اور اس سے ریفرنس مٹیریل ملے گا ریسرچرز کو، اسکالرز کو اور اہل علم کو اور ثقافت سے لگاؤ رکھنے والے تمام لوگوں کو۔ اور علامہ اقبال کو شعر میں پھر کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے نئی تہذیب کی بات کی، یعنی اپنی تہذیب کو جو ہماری اقدار تھی، ہمارے باپ دادا نے ہمیں چھوڑی تھی، اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے تو فرمایا تھا نا کہ انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، چھتریاں، رومال، مفلر، پیرہن جاپان سے۔ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ دیکھو، ہم اپنی روایت کو نہ چھوڑیں۔ پہلے ہمارے پاس کھڈیاں ہوتی تھی، ہم یہیں کے انہی کپڑے پہنا کرتے تھے، یہ علاقہ انہی علاقہ ہے، مگر ہم باہر سے چیزیں خریدنے پر آپ کے جسم پر جو ڈریس ہے وہ بھی یہاں کا نہیں ہے، اور میں جو پہنا ہوا ہوں یہ بھی بہت دور دیس کا ڈریس میں پہنا ہوا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ مگر چونکہ میں شاعر زیادہ ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں شاعری میں، اور آپ کا جو علاقہ، ہمارا علاقہ گلگت بلتستان جسے کہتے ہیں، اللہ نے جنت کا تھوڑا نمونہ بنایا ہے کہ جنت اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اس میں پہاڑ رکھے، اس میں جھیل، ندیاں، دریا اور چوٹیوں پر برف، یہ ساری چیزیں رکھ کر، اور اس میں بہت خوبصورت لوگوں کو پیدا کیا، بڑے ذہین لوگوں کو پیدا کیا، چونکہ ہمارا آب و ہوا ایسا ہے کہ ہم فطرت کے بالکل نزدیک ہیں۔ جن کو لوگ فطرت کے نزدیک کہہ سکتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے یوں تو خود ہی کے لیے کہا تھا، مگر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی ہم فطرت کے اتنے نزدیک ہیں، اللہ ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہے، ہاں بھائی کیا چاہے تمہیں، اور اگر ہم ٹھیک طرح سے ان سے اللہ تعالیٰ سے لینا یعنی سمجھیں، ہمیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری برکات، سارے فیوز، ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھ دے سکتا ہے، مگر وہ اس سطح پر ہم نہیں پہنچے، اس نہج پر ہم نہیں پہنچے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ جو کسی کا شعر تھا کہ یہ دھرتی یوں تو خوش منظر بہت ہے، نصیبوں میں مگر پتھر بہت ہے، کہا تھا، مگر میرے ساتھ آئے ہوئے یہاں پر پروفیسر حشمت علی کمال الہامی، انہوں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گر میں رہتے ہیں۔ اس پر کہا تھا کہ پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب، ہم پتھر میں رہتے ہیں، ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ اسی خیال کو کبھی میں نے برابر کر کے اور آگے کیا تھا کہ کوئی خوش ہو کہ نہ ہو اپنے من میں ہم خوش ہیں، کوئی خوش ہو کہ نہ ہو اپنے من میں ہم خوش ہیں، محبتوں سے بھری انجمن میں ہم خوش ہیں، جلے پہاڑ ہو کہ برف کا گلیشر ہو، وطن وطن ہے بس اپنے وطن میں ہم خوش ہیں۔ میں آپ کو یہ، چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں بولوں گا کہ ہم پہاڑوں کے بیچ میں پیدا ہو گئے، یہ ہندوکش ہے، یہ قراقرم ہے، یہ ہمالیہ ہے، بیچ میں آپ اور ہم اس وقت بسے ہوئے ہیں، مگر جو رکشوں میں پیدا ہونے والے، ریل گاڑیوں میں پیدا ہونے والے، بسوں میں پیدا ہونے والے، اور جو جہازوں میں پیدا ہونے والے، ہاسپٹل میں پیدا ہونے والے لوگ اس طرف کو آئیں، دیکھیں آپ کی طرف، وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس صدی میں ایک گنجان شہر میں خوبصورت کوئی بچہ ہو گیا، امی ابو خوش ہوئے اس بات پر، ہر جگہ بچے کا چرچا ہو گیا، جس جگہ بچے کی آنکھیں کھل گئی اس جگہ اس طرح کا ماحول تھا، ایک طرف ٹریفک تھا سڑکوں پر رواں، کارواں در کارواں در کارواں، ایک طرف ہر گھر کے گنبد سے بلند ہو رہا تھا کالے زہریلا دھواں، یہ کراچی شہر تھا، لاہور تھا، چار سو بشور تھا بشور تھا، یہ کہانی میں کروں کیسے بیاں، ہو گیا اس شہر میں بچہ جواں، اس نے جب دیکھا کہ سارے شہر کو، چمنیوں سے اٹھنے والے زہر کو، اپنے رب سے یوں مخاطب ہو گیا، دیکھ یہ کیا اے میرے رب ہو گیا، یہ اجالا بھی تو میلا ہو گیا، یہ ہوا بھی اب پرانی ہو گئی، اور پانی بھی تو گدلا ہو گیا۔ اس طرح حیران ہو کر سوچ کر اپنے بابا سے کہا یوں، اے پدر میری فریادوں کو پہلے تولنا، اور بابا مجھ سے سچ سچ بولنا، غور سے سن لے خدا را میری بات، جب بنی تھی ابتدا میں کائنات، عالم امکان میں کیسی تھی زمین، کس طرح رہتی تھی دنیا کی حیات۔ باپ نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اے میرے لختے جگر بولوں میں کیا، دکھا دوں تجھ کو ایک ایسا مقام جس کا لمبا اور پیارا سا ہے نام، جس کو کہتے ہیں شمالی پاکستان، جس کو کہتے ہیں گلگت بلتستان۔ اتنے دلکش ہیں وہاں کے مرغزار، دل ربا ہیں وادیوں میں آبشار، ہیں بہت جھیلیں بڑی ہی دل نشیں،
खूबसूरत ऐसी दुनिया में नहीं। उन हवाओं में अभी खुशबू भी है, उन पहाड़ों में अभी आहू भी है। मार से और ज़ोर से वाकिफ़ नहीं, चीख से और शोर से वाकिफ़ नहीं। अब तलक ऐसी नहीं है दास्तां चिमनियों से कोई उठता हो धुआं। मुख्तसर वो बाप बेटे आ गए इस शिमाली पाकिस्तान में, आपके बाप बेटे से ये फिर कहने लगा, देख बेटा ये है वो आबो हवा जो सदा चलने में तो बेबाक है, हाँ मगर ये साफ़ है और पाक है। जब बनी थी इब्तिदा में कायनात, ए पिसर होती थी ऐसी ही हयात। इस तरह पूरी कहानी हो गई, तेरे शायर की ज़बानी हो गई। यह हमारा इलाक़ा है, यहीं हम बसते हैं और दुनिया जहां के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। मैं ये कहता हूँ दुनिया वालों, आज भी अगर आपने दुनिया में फितरत को करीब से देखना है तो कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी में बैठे या जहाज़ में बैठे सीधा आ जाएँ गिलगित और बल्तिस्तान। यहाँ फंडर जाएँ या खपुल जाएँ, यहाँ शिगर जाएँ, यहाँ रामा जाएँ, यहाँ नलतर जाएँ, यहाँ दमा जाएँ, जहाँ जाना है जाएँ, आप फितरत को बहुत करीब से देखेंगे।